مشکل حالات میں خواتین اپنے آپ کو کیسے ذہنی مضبوط کریں، جی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوشیوں سے دامن بھر دے اور خواتین کو مضبوط کر دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ولاگ کی طرف۔ ٹاپک تو میں نے آپ کو بتا دیا اور ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ صبح کی واک ہے۔ واک بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ ذہنی اور جسمانی مضبوط ہو جائیں، اور یہ جو جڑیں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ جو چیز دکھا رہی ہوں، یہ سوانجنا ہے۔ اس کے بیچ کو ہی میں لے کے نا آج بیچ پہ ہی ہوگی، آج مضبوطی پہ ہی ویڈیو ہوگی۔ یہ سوانجنا ہے نا، بڑا سا درخت ساتھ ہے، اس کے جو بیج ہے نا وہ پک کے نیچے گرے ہیں اور یہ ساتھ ہی پودے لگ گئے ہیں۔ تو یہ پودے جو ہے نا آپ بڑے تھوڑے سے ہو جائیں نا، 6 مہینے کے ہو جائیں گے تو اس کے نیچے مولیاں بننے شروع ہو جائیں گی۔ یہ سوانجنے کی مولیاں ہوگی، یہ اچار کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہیں، اور میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ پتے، مولیاں اور اس کا جو پھل ہوتا ہے نا وہ پکانے کھانے میں یہ سارے کا سارا استعمال ہوتا ہے۔ تو جی یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا، اور میرا موضوع اور ٹاپک کیا ہے کہ جو ہوتا ہے نا بیج، یہی جو میں مثال دے رہی تھی کہ خواتین اپنے آپ کو ذہنی مضبوط کیسے بنائیں۔ وہ اس طرح بنائیں کہ جس طرح کے ایک بیج ہوتا ہے نا وہ ہمارے گھر میں بھی ہوگا، کہیں پہ بھی ہوں گے، کسی قسم کے بیج ہوں گے، ہماری مٹھی میں آتے تو کئی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ جب گرتے ہیں نا تو وہ مضبوط ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں نا۔ جب ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے ہونا ہے، جب درخت بننا ہوتا ہے تو وہ بیج جو ہے نا اپنے آپ کو مٹی میں دبا لیتا ہے۔ جب مٹی میں وہ دبایا جاتا ہے، کس لیے؟ درخت بنے گا بڑا، پہلے اپنے آپ کو وہ مٹی میں دباتا ہے، پھر اپنے آپ کو وہ گلاتا سڑاتا ہے۔ جب وہ سڑتا ہے تو اس کے اندر سے ایک سبز سی ٹہنی یا پتا کہہ لیجیے وہ نکلتا ہے۔ کبھی اس کو پانی ملتا ہے، کبھی اس کو پانی نہیں ملتا، کبھی اس کو خوراک ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کبھی وہ کہیں سے بارش اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں تو اس کو پانی مل جاتا ہے، کہیں سے خوراک مل جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے۔ کبھی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، کبھی شدید گرمی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے نا اپنے آپ کو مضبوط تنا بناتا ہے۔ یہی میں مثال عورت کی دیتی ہوں، جب درخت بننا ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خواتین بھی اپنے آپ کو اگر مضبوط بنانا چاہتی ہیں، اگر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اتنا مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو پھر کھڑی ہو جائے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وسطہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو عورتوں کو امید بہار کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک دن وہ مضبوط درخت کی طرح، جس طرح کہ وہ اب بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، اس کے اوپر پھل اور پھول آ جائیں گے، تو سارے انسان جو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ مخلوق کھانے والی بنائی ہے، درخت پہ تو پھل لگیں گے تو سارے جب پھل لگ جائے گا تو اس کو دیکھنے آئیں گے، اس کے پھل کھانے آئیں گے، اس کا پھل توڑنے آئیں گے، تو وہ دیکھتے رہیں گے یہ وہ درخت ہے، یہاں تو کوئی اور درخت نہیں ہے، یہ درخت لگا ہے، اس کے اوپر پھل بھی لگے، یہ کس نے لگایا اور کیسے لگا؟ جب یہ ہو جاتا ہے تو سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہی خواتین جو کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ سوچتی رہتی ہے میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ اگر آپ تھکنے سے بچنا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کھڑی ہوں، اور پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی، اپنے کمر کس لیں گی، پھر باہر نکلیں گی آب و ہوا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں صبح اٹھ کے میرا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے میں گرم پانی کرتی ہوں۔ اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے شہد اور ایک لیمن اور اس کے بعد سیڈ جو ہوتے ہیں، تو ملنگا ہو گیا یا چیا سیڈ جو ہوتے ہیں وہ لے کے پانی گرم کر کے میں نے وہ پینا ہوتا ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے واک پہ جانا ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے آ کے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی میں پانی کون سا پیتی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جو میں گھر سے گھی بناتی ہوں نا، ملائی کا، وہ میں گرم پانی 1 گلاس، پھر میں گرم پانی بناتی ہوں بچوں کو پڑھا کے، اس میں 1 چمچ دیسی گھی کا لیتی ہوں، اور پھر میں وہ بھی پیتی ہوں کہ سارا دن مجھے انرجی ملے اور میں تھکوں نہ، سارا دن میں کام کرتی رہوں۔ سارا دن جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں نیند بھی پوری کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی مضبوط تنا بننا چاہتی ہیں، مضبوط درخت بننا چاہتی ہیں، پھلدار درخت بننا چاہتی ہیں اور پھولدار درخت بننا چاہتی ہیں، ویسے تو میں آپ کو بتا دوں جس عورت کے پاس بچے ہوتے ہیں نا وہ سبز پھلدار پھولدار ایک مضبوط درخت ہی ہوتی ہے، جو کہ آتے جاتے کو سایہ بھی دیتی ہے، اور جو کہ ہر کسی کو پھول جیسی مسکراہٹ دیتی ہے، جو کہ ہر کسی کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ
کیونکہ اس گھر میں اس عورت کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں جو پھولوں کی طرح مہک رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ پھر بھی کہتی ہے کہ میں اتنی مضبوط بن جاؤں کہ اپنے خاندان کی ہیلپ کروں یا اپنے خاندان کے لیے میں ایک رول ماڈل بنوں۔ جیسے کہ میری طرف دیکھ کے میری جتنی سہیلیاں ہیں، جتنے میرے رشتہ دار والے ہیں، پہلا قطرہ وہ بننا چاہتی ہے۔ کیوں بننا چاہتی ہے کہ میری طرف دیکھ دیکھ کے نا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے نا بارش کا، زمین پہ آتے آتے کیا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اسے خشک ہونا پڑتا ہے۔ جو دوسرا قطرہ گرتا ہے نا اس جگہ پہ، جیسے کہ پہلے قطرے کے اوپر وہ تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بارش کا پانی اترا ہے، یہاں پہ قطرہ بارش کا گرا ہے، تو پہلے کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ میں بھی محنت اتنی کر رہی ہوں، میری طرف دیکھ دیکھ کے الحمدللہ جو میرے رشتہ داروں میں سے ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ کام تم کر لیتی ہو، وہ دیکھ دکھا کے نا وہ کہتی ہے اگر تم کر سکتی ہو تو ہم بھی کر لیں گے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دکھا کے نماز پڑھیں گے، دکھاوے کی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم دکھاوے کے پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں دیکھ کے وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے تو اس کا ثواب تا قیامت جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس وقت تک جس کی وجہ سے اس نے نماز پڑھی ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز کا عادی ہوا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس جی یہ ہم نے یہ کپڑا لینا ہے، وہ جوتے لینے، ہاں کپڑا بھی ضروری ہے، جوتے بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ سب ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی کے تانے اگر ہم برداشت کر لیں گی، اپنے اندر وہ جو آنسو ہے نا ان کو ہم شجر بنائیں گی، ان کو ہم مضبوط درخت بنائیں گی، اس کو پھلدار پھولدار درخت بنائیں گی، تو یقین مانے ساری عمر تو آپ مہکتی رہیں گی، چہکتی رہیں گی، پھول برساتی رہیں گی۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یقین مانے پھر ہمارے نام باقی رہے گا، وہ درخت کا جو سایہ وہ باقی رہے گا، وہ جو پھول ہم نے بکھیرے ہیں نا تو وہ جو ہے نا پیچھے والے چنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے۔ اچھا آپ کو بتا دوں کہ میں نا درود شریف کی جو محفل ہوتی ہے نا اس پہ میں ضرور جاتی ہوں، اور آج بھی میں پہلے سارا کام شام کر کے نا اپنے گھر کا، پھر درود شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس میں پہلے تو کم از کم 75 بار میں پڑھ کے لے کے گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ بھی 3 گھنٹے سے زیادہ درود شریف پڑھا تھا، اور یہ ترتیب ہر گھر کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ روزی روٹی میں برکتیں لے آنا چاہتی ہیں، اگر آپ پروموٹ ہونا چاہتی ہیں یا کہ معاشرے میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو اپنے گھر میں درود شریف کی محفل رکھا کرے، آپ استغفار کا ورد کرتی رہا کرے، انشاءاللہ کامیابی جو ہے نا، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ میں گوشت جو ہے نا اچھے طریقے سے دھو رہی ہوں، یہ باقرہ گوشت ہے، یہ بکرے کا گوشت ہوتا ہے، اس کے میں نے کباب بھی بنانے ہیں جو شامی کباب ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے اس کا نا پلاؤ بھی بنانا ہے۔ بچوں کو پلاؤ پسند ہے اور میرے ہسبینڈ کو بریانی پسند ہے، لیکن کبھی میں بریانی بنا لیتی ہوں اور کبھی میں جو پلاؤ ہے نا بچوں کی کبھی خواہش پوری کر لیتی ہوں، کبھی ہسبینڈ کی کر لیتی ہوں، ایسا ہی چلتا ہے۔ جو خواتین اپنے گھر کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے خاندان کو پیار کرتی ہیں نا وہ ہر کسی کا خیال رکھتی ہیں، اور کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ درخت بن چکی ہوتی ہے، ان کا دل کرتا ہے، جو خواتین ہوتی ہیں مضبوط ذہن کی مالک، اور جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے، تو وہ سایہ دار درخت ہوتی ہیں، وہ جو سین میں لگا ہوا ہوتا ہے نا، آپ بھی ہم گاؤں جائیں نا تو اس درخت کو دیکھتے رہتے ہیں، جو ہماری ماؤں نے، ہماری دادیاں نانیوں نے نا وہ درخت کا بیجا کہ آم کی جو ہوتی گٹلی وہ لگائی تھی نا، تو ہم سوچتے رہتے تھے کہ آج یہ گٹلی لگ رہی ہے، پتہ نہیں کب یہ بڑا ہوگا، کب یہ پھل دے گا، کب ہم کھائیں گے، تو اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا۔ آج الحمدللہ ہم جب جاتے ہیں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اس کا پھل بھی کھاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جی پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔